Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ آڈیو جو ہے بنانے کا منشا اسد نیوشی اور اکبر اویسی یہ دونوں کے لیے ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو آپ لوگ سنیں گے. تھوڑا اگر لمبا بھی ہو گیا تو، اور اس کو ٹویٹر کے اوپر بھی چلائیں گے، فیس بک پہ بھی چلائیں گے، اور اگر ہو سکے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کو کسی نیوز پیپر میں چلا دو، کیوں نیوز پیپر میں پیسے دینے پڑتے ہیں، نیوز پیپر میں چلاؤ. اور جیسے اس کے اوپر بھی میں نے کہا ہوں کہ گڑے مردے اکھاڑو اور ان کی ہر ایک چیز کو، ایک طرف نواز شیخ کی پوری جو ایوارڈز لیے ہوئے ہے اس کو، اور ایک طرف انہوں نے جو نواز شیخ کی اور ہمارے فائٹرز لیڈیزوں کی جو برائیاں کی ہے اس کو، اور ان کے نیچے ایک ٹائٹل ڈالو کہ انصاف کی گہار ہے پوری پبلک سے، اور اس بات کا ہم انصاف چاہتے ہیں حکومت سے، پولیس سے، جج لوگوں سے، جسٹس لوگوں سے، اور پبلک سے، کہ آپ انصاف کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. اور اس کے نیچے پھر ایک یہ کر کے کہ اس کام میں رکاوٹ ڈالنے والے اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی، شہباز، یونس، اس طریقے کا ایک بلاگ بنا کے ایک یہ بنا کے ڈال دے اور اس کو چلاوے. ہر ٹویٹر والے ٹویٹر پہ چلاوے، فیس بک پہ چلاوے، اور جو صاحب حیثیت ہے جو 1,500 روپے جو خرچہ کرتے وہ نیوز پیپر میں چلاؤ اس کو، وہ نیوز پیپر میں چلاؤ اس کو. کیوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جمع پونجی کا یہ نہیں ہے. اس کے لیے اگر کوئی ہم میں سے اگر ایسا ہے جو 1,500 روپے خرچہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نیوز پیپر پہ ڈالو، اور باقاعدہ ان کے فوٹوؤں کے ساتھ میں ڈالو. سمجھے؟ جائے گا ایک ٹائم پیسہ جائے گا، مگر لوگوں تک آواز تو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور اب یہ بات جو میں بتا رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف نہ کرے تو وہ فرعون سے بھی گیا گزرا ہے. اس کے بارے میں ایسا میں نے سنا ہوں کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو شیطان بھاگا بھاگا آیا تھا، اور شیطان نے اس سے سوال کیا کہ ارے میں نے تو صرف اس بات کے اوپر کہ سجدہ نہیں کیا تو مجھے مردود قرار دیا گیا، ابلیس بنا دیا گیا، تو نے تو اتنے بڑی یہ کر لی، حرکت کر گئی. تو اس کے اوپر فرعون نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی برا انسان ہے کیا، مجھ سے بھی کوئی گیا گزرا برا ہے کیا؟ تو اس نے بتایا ہاں ہے نا. بولے کون ہے؟ جو بولے اپنے بھائی کو معاف نہ کرے، جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے وہ فرعون سے بھی بڑا ہے. تو اسد الدین اویسی اور اکبر اویسی، ان دونوں سے یہ میرا سوال ہے کہ نویرہ شیخ اگر مان لو پل بھر کے لیے کہ اگر غلط تھی بھی تو تمہاری اپنے شہر کی تھی، تمہاری اپنی بہن تھی، ہاں، اور آج تم نے اس کو 14 مہینے جیل میں بٹھایا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور 14 مہینے کے اندر تم نے اپنی وہ عیاری اور مکاری دکھائی ہے کہ پبلک کو دکھا رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو کہ تم مسلمان کے ہمدرد ہو، جبکہ سوداگر ہو، مسلمان کے ہمدرد نہیں ہو. تم پبلک کو دکھا رہے ہو، جگہ جگہ اپنے جو کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہو، جہاں ایک کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ 10 کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہو. یہ مسلمان کو بچانے کے لیے یا مسلمان کو برباد کرنے کے لیے؟ یہ ایم آئی ایم کے اس بڑے لیڈر سے میری یہ ہے کہ یہ مسلمان کو بچانے کے لیے کر رہا ہے یا مسلمان کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے. مسلمان اس بات پہ سوچے.
ایک طرف کہتا ہے ایک بھائی کہ 15 بوٹل، ایک طرف کہتا ہے 15 بوٹل، اور ایک بھائی جو کہتا ہے 15 منٹ، 15 منٹ. ہاں کیوں 15 منٹ کے لیے تو کیا خدا بن گیا ہے؟ کیا پاگل ہے مسلمان جو تیرے ساتھ میں، تیرے بہکاوے میں آ کے تیرے ساتھ میں کودیں گے؟ کیا پاگل ہے کیا مسلمان؟ اور اکبر الدین اویسی تو جو بولا تھا کہ میرے کو مارا گیا، جیپ میں ڈالا گیا، وہاں پہ ایک شخصیت آئی، ہاں وہ شخصیت نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے پوچھا کون؟ اسٹائل ہے تیری، باقی ماننا پڑے گا اسٹائل ہے اکبر الدین اویسی. تو میں نے پوچھا کون؟ تو بولے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بولے انہوں نے میرے کو کہا کہ جا تیرے کو کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد تو ہاسپٹل گیا اور ہاسپٹل کے اندر تو نے دیکھا کہ خواجہ دستگیر ہے، خواجہ غریب نواز ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے وہاں پہ ہے، ولی ہے. تو ان سب کو پہچان گیا. ارے کم بخت، تو نے غلام رسول کو پہچانا اور ان کے آقا کو نہیں پہچانا؟ آقا کو نہیں پہچانا، غلام رسول کو پہچان لیا تو نے؟ ارے کتنے جھوٹے رے سالے تم، مکار ہے. اوپر سے مسجد کی دہلیز کے اندر، مسجد کے اندر کھڑے رہ کے یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. ہاں نور مسجد میں کھڑے رہ کے، کتنا بڑا مکار ہے رے تم لوگ، کتنا بڑا. ایک کرسی کے لیے، ایک کرسی کے لیے مسلمانوں کا سودا کر رہا. ہاں ایک کرسی کے لیے مسلمانوں کا سودا کر رہے. ہاں اسد الدین اویسی، ایک کرسی کے لیے مسلمانوں کا سودا کرو گے؟ کیا مسلمان کے اتنے گئے گزرے کہ وہ بابا آدم کے زمانے کے مسلمان سمجھے کیا؟ ارے اب تو گریجویٹ ہے مسلمان، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سمجھتا ہے. ہاں تم لوگوں کی سیاست کو سمجھتا ہے مسلمان. اب وہ دن گیا کہ چکنی چپڑی باتیں کر کے میٹھی میٹھی جلیبی کھلا کے گول 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 گھما دو گے مسلمان کو اور جلیبی بنا لو گے. وہ دن گیا، وہ دن گیا کہ میٹھی میٹھی کھلا کے گول گول گھما کے جلیبی بنا لو گے. سمجھا نا؟ اسد الدین اویسی اور اکبر اویسی. میرے کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر تم مسلمان، واقعی مسلمان ہو، تو جو حدیث میں نے بتایا، جو حدیث کا مفہوم میں نے بتایا، اس کے حساب سے تم مسلمان کیسے ہو؟ کہ اپنی بہن کو تم معاف نہیں کر رہے ہو تو تم مسلمان کیسے ہو؟ اور اوپر سے اپنی بہن کے اوپر ایلیگیشن لگانے کے لیے، اس کی بدنامی کرنے کے لیے، اس کے جسم کی نمائش کروا رہے ہو، اس کے جسم کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہو، اس کے کپڑے کے بارے میں بتا رہے ہو. اور یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے تو نے ایک کتا چھوڑ کے رکھا ہے شہباز نام کا، اور دوسرا اس کا کتے کا کتا یونس سید نام کا. کیسے کیسے اس بیچاری عورت کے اوپر الزام لگایا اور اس عورت کو کیسے کیسے بدنام کیا. ہاں نیگرو اور نہ جانے کیا کیا. ہاں اور ایک کتا ہے اس کے اندر، اور ایک کتا ہے. اب تک تو خاموشی سے چل رہے تھے، اب خاموشی سے نہیں چلیں گے، اب زور و شور میں چلیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ چڑھیں گے. اور یہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے ہم کو مروانے کا پورا پلان کر چکے ہو، ہم کو مروانے کا پورا پلان کر چکے ہو. یہ سن لے، تمہاری حرکتیں جو ہے نا ہم پہ نظر، مگر ہماری نظر تم پہ بھی ہے. اور اس بات کو میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا ایسی کوئی بات بن گئی تو ساری ہیرا فیملی، ان کو میں نے بتا چکا ہوں، وہ تم سب کے اوپر کیس کروا کے تم سب کو لپیٹے میں لے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی جو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بولا ہے نا، تو اس بات کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں کلمے کی دعوت کو لے کے آئے، اور جب کلمے کی دعوت کو جب یہ کیے تو لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا کہ جوتے مبارک خون سے لہولہان ہو گئے تھے.
مگر اللہ کے نبی نے کسی بھی دیوی دیوتا کی مورتی کو چھوا تک نہیں تھا کہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے کسی بھی مورتی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا، کسی بھی مورتی کے بارے میں بھلا برا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کسی بھی مذہب کی برائی نہیں کی، برائی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے صحابہ کو پیش کرایا، ہاں، معاملات، اخلاق اور معاشرات۔ حدیث کے اندر ملتا ہے نا کتابوں میں قصہ کہ ایک یہ مسلمان بھائی کا جو دکان کھلا تھا، وہاں پہ ایک یہودی آیا سودا لینے، تو اس نے کہا کہ بھائی وہ سامنے میرا یہودی بھائی، اس کے پاس سے سودا لے لو۔ بولے کیوں؟ بولے آپ لے لو بھائی۔ تو بولے ٹھیک ہے میں جا کے لے کے آتا ہوں۔ پھر اس نے وہاں سے سودا لے کے واپس آیا۔ جب اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو لے بھائی میری ضرورت کی روٹی میں کما چکا، میرا بھائی صبح سے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک پیسے کا کوئی گراہک نہیں تھا، اس کے لیے میں نے آپ کو اس کے پاس بھیجا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی نے ایمان لایا تھا۔ یہ اخلاق تھے، یہ معاملات تھے، یہ معاشرات تھے۔ اکبر الدین اویسی، ہمارے نبی نے کبھی کسی کے مذہب کو نہیں بولا، کسی کے مذہب کی مورتی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی کے اوپر یہ نہیں کیا، طنز نہیں کیا کہ تمہارا مذہب اچھا ہے تمہارا مذہب برا ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اسی معاملات، اسی اخلاق اور اسی معاشرات کی وجہ سے لوگ دین میں آئے۔ آج جو ہے ہم نے اپنے معاملات، معاشرات، اخلاق، ان چیز کو ایسا برباد کر دیا ہے کہ لوگوں کا دین میں آنے کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اپنے دین میں آنے کا راستہ بند کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے معاملات خراب، ہمارے معاشرات خراب، ہمارے اخلاق خراب۔ اور ایسے اخلاق لے کے جو 2 سیٹوں کے خاطر، سیٹ جیتنے کے خاطر لوگوں کے دیوتاؤں کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ کس نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا؟ اکبر الدین اویسی، تجھ کو اور تیرے بھائی کو کس نے حق دیا؟ تو تیری بنمانی چلے گا، تو تیری بنمانی کرے گا۔ کیوں؟ کہ تیرے ساتھ 4-6 لوگ چلتے ہیں، تیرے ساتھ کچھ 4-6 لوگ چلتے ہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی آئے گا بول دے گا، اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کا یہ کرے گا، ہاں، مسلمانوں کے لیے تکلیف کھڑا کرے گا۔ تیرے یہ بولنے سے اگر ہندو بھائی لوگ اگر گرم ہو جاتے ہیں، ارے کچھ نہیں تو 10 بھی مسلمان مر گیا تو مرا تو صحیح، تیرے بولنے کی وجہ سے 10 مسلمان، ہاں، تیرے بولنے کی وجہ سے تو 10 مسلمان مرا۔ کیا وہ 10 مسلمان کی جان نہیں تھی؟ ان کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ ان کی کوئی ویلیوشن نہیں تھی؟ ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے؟ ان کا خاندان نہیں تھا؟ ہر اکبر الدین اویسی، اس طریقے کے تم لوگ جو ہے بھڑکاؤ بھاشن دنیا کے اندر کرتے ہو، تو اور تیرا بھائی بھڑکاؤ بھاشن، بھڑکاؤ۔ اب سامنا کرو، اب سامنا کرو ہماری چیزوں کا۔ اب ہم تمہارے کو ہر جگہ سے، پیپر سے، ٹی وی، اب ضرورت پڑی تو ٹی وی چینل کے اندر تک تیرے کو اتاروں گا، ٹی وی چینل میں بھی اتاروں گا۔ اور یہ میری بات ٹویٹر کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ہر جگہ پھیلا دو، ہر جگہ پھیلا دو، ہر جگہ پھیلا دو۔ جزاک اللہ۔